रब से जुड़ने का सफ़र। अम्मी दिल करता है बस आपके हाथ के पके हुए खाने खाती रहूं, कसम से मज़ा आ जाता है। कुरतुल्लाह ने देसी घी में चुपड़ी रोटी साग के साथ खाते हुए कहा, हाँ ताकि तुम्हें कभी खाना बनाना ना पड़े। सब जानती हूँ तुम्हारी ये मस्केबाजी। उसकी माँ ने रोटी तवे पर डालते हुए मजाकन नाराज़ होते हुए कहा। कुरतुल्लाह ने हंसते हुए अपनी उंगलियां चाटते हुए दुआ पढ़ने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अतमनी हाजा, अल्लाह का शुक्र जिसने मुझे खाना खिलाया, और अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत के लजीज खाने खिलाएं। कुरतुल्लाह ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, जो कि एकदम खुश होते हुए आमीन आमीन कह रही थी। अचानक साथ पड़ा वो फ़ोन बजा। कुरतुल्लाह ने अपने रिंग टोन पर अरबी नशीद लगाई हुई जो उसकी अम्मी को बहुत पसंद थी। शुक्र या रब्बी शुक्र, हाजा कल भी शुक्र, शुक्रिया ए मेरे रब, शुक्रिया तूने मेरे दिल को हदायत दी, शुक्रिया। वो अपने अज़ा के तर्मकान हिफाजत करती थी। हुस्न म्यूज़िक से उसके मालिक ने चीज़ हराम कर दी हो तो वो गुलाम होकर कैसे अपने लिए हलाल कर सकती थी। ताकि मोबाइल टोन का भी म्यूज़िक ख़त्म कर दिया, कहीं उसके दिल पर स्याह धब्बा न लग जाए, कहीं उसके दिल का नूर न बुझ जाए, कहीं उसका दिल सख्त ना हो जाए, कहीं उसका रब उससे नाराज़ ना हो जाए, कहीं उसके दिल में मुनाफ़त जन्म न ले ले। क्योंकि मौसीकी दिल में नफाक पैदा करती है। उसे मुनाफिक से डर लगता था। मुनाफिक के अंजाम जहन्नम के सबसे निचले गड़े से डर लगता था। वो अपने रब की रज़ा की हुआ अपने आप को इन गुनाहों से बचा बचा कर रखती थी। ये फातिमा का फ़ोन था। अम्मी, फातिमा का फ़ोन है। ये कहते हुए कुरतुल्लाह मोबाइल उठाकर कमरे में चली गई। अच्छा गुड़िया, सब्र करो, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई हिकमत होगी। कुरत, इसमें क्या हिकमत हो सकती है? मामा ने मुझे इतना डांटा। वो कह रही थी कि वो बाबा को फ़ोन करके बताएंगी उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में क्या गुल खिला रही है। बाबा कनाडा में बैठे मुझसे कितने खफा होंगे। कुरतुल्लाह के समझाने पर फातिमा अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। उसका दिल बहुत टूटा हुआ था। उसकी माँ ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। कुरतुल्लाह, मैंने मामा को बताया भी था कि सब ख़त्म करने जा रही हूँ, मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ, उन्हें समझना चाहिए था ना। फातिमा, अगर तुम ये सब पहले ना छुपाती तो शायद आज यहाँ तक नौबत ना आती, कुरतुल्लाह ने रंजीदा होते हुए कहा। कुरत, तुम भी मुझे ब्लेम कर रही हो। तुम जानती हो ना कि मैं वाकई ही खुद को बदलना चाहती हूँ। फातिमा कुरतुल्लाह से इस बात की उम्मीद नहीं थी। कुरतुल्लाह की बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी थी, मगर शायद उसने गलत मौके पर कह दी थी, जिस पर वो अब दिल ही दिल में पछता रही थी। सॉरी फातिमा, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। तुम्हें बुरा लगा, आई रियली सॉरी। मुझे वाकई तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहते हुए फातिमा ने फ़ोन काट दिया और दूसरी तरफ कुरतुल्लाह हॉर्न पीसकर रह गई। इसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि फातिमा जो पहले ही बहुत हर्ट थी उसने मज़ीद उसे हर्ट कर दिया। आई सॉरी, अल्लाह ताला आप मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपके बंदे का दिल मज़ीद दुखी हो गया। आप प्लीज़ उसे सब्र दें, उसे सीधा रास्ता दिखाएं, उसे अपने करीब कर लें प्लीज़, अल्लाह ताला। कुरतुल्लाह दिल ही दिल में अपने रब से सरगोशियाँ करने लगी। उसे मालूम था कि अभी भी फातिमा जज्बाती हालत में है। उसे थोड़ा वक्त चाहिए, जब जज्बात ठंडे होंगे तो वो उसे खुद मना लेगी। फातिमा ने मोबाइल साइड पर फेंका और मुंह पर दोनों हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अंदर से किसी मकरू आवाज़ ने सरगोशी की, तुम्हारा रब तुम्हें कबूल नहीं करना चाहता, देखो इसीलिए तो ये सब हुआ। तुम तो खुद को गुनाह से बचाना चाह रही थी। कुरतुल्लाह ने झूठ कहा था, जब कोई उसकी तरफ जाता है तो वो खुद आगे बढ़कर थमता है। क्या उसने तुम्हारा ऐप छुपाया? नहीं ना, देखो यहाँ तो सब ने तुम्हें दुकार दिया। फातिमा के आंसू यकायक रुक गए। क्या वाकई उसके रब ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया था? क्या इसलिए उस सब ने उसे छोड़ दिया कि वो बहुत बुरी लड़की है? मगर मैंने तो अपनी सबसे महबूब तरीन चीज़ कुर्बान करना चाहिए थी ना अल्लाह, आपके हुक्म पर अमल करने के लिए। फिर ये सब क्यों हुआ? आंसू फिर से बहने लगे। वो 2 दिन से वो शदीद बुखार मुब्तला थी। उसकी मामा का रवैया अब कदर बेहतर था। उन्हें एहसास हो गया था कि उस दिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही फातिमा को डांट दिया। हालांकि वो इस सब झंझट से निकलना चाह रही थी, मगर अंदर कहीं मिसेस रियान को अपनी तरबियत में कमी दिखाई देने लगी। फातिमा बेटा, ये सूप पी लो, कुछ एनर्जी आएगी तो चल फिर सकोगी ना, उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। फातिमा बेड पर मोटे कंबल में लिपटी बुखार से तप रही थी। मामा प्लीज़, बिल्कुल मूड नहीं है अभी, मैं सोना चाहती हूँ। ये कहते ही फातिमा ने मिसेस रियान की तरफ से करवट बदली। जब भी वो उसके कमरे में आती, कुछ बातचीत करती, वो हर थोड़ी देर बाद यही कहती। वो बहुत कमज़ोर हो रही थी, उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। मिसेस रियान समझ नहीं पा रही थी कि वो ज़्यादा सोने की वजह से ऐसा है या वो रोती रही है। वो खामोशी से बस देखती रहती। ओके बेटा, आप रेस्ट करो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बुला लेना, मैं नीचे लॉन्च में ही हूँ। ये कहकर मिसेस रियान आराम से दरवाज़ा बंद करते हुए चली गई।
ان کے جانے کے بعد سیدھی ہو کر چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ آنسوؤں نے پھر سے اس کی آنکھوں کو گرما دیا۔ کچھ تھا جو اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا، سفیان کی یاد یا کچھ اور، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کیفیت میں اس کا سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ وہ 2 دن سے یونیورسٹی نہیں گئی تھی اور نہ ہی اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا۔ وہ فی الحال کسی سے بھی رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آسمان سے لٹکتی وہ مضبوط رسی نیچے فضا میں ملک تھی۔ وہ خود ایک گہری کھائی میں کھڑی تھی جس کے کنارے بہت بلند تھے۔ اس کو اندھیرے کے باوجود کھائی کے کنارے نظر آ رہے تھے۔ رسی کا لٹکتا ہوا سرا اس کے کل سے کچھ بلند تھا۔ وہ بار بار اچھل کر اس کنارے کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس اس کھائی سے نکلنے کا اس رسی کے سوا اور کوئی رستہ نہ تھا۔ اس سے وحشت بھرے ماحول سے نکلنا تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آس پاس جیسے ڈراؤنی آوازیں چمگادڑیں اڑ رہی تھیں۔ اسے جلد از جلد خود کو بچا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ اچانک اس کی نظر پاس پڑے ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی۔ وہ فوراً سے اس بھاری پتھر کو مشقت سے اٹھا کر لائی اور اس پر چڑھ کر اچھل کر رسی تھام لی۔ رسی کو تھامنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس کا دوسرا سرا بہت مضبوطی سے آسمان میں جمع ہوا ہے۔ اسے قدرے ہوشتا ہوا اور وہ اپنی پوری طاقت لگا کر رسی کے ذریعے اوپر جانے لگی۔ کچھ دیر میں اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ کب سے کھائی سے نکل چکی ہے۔ اس نے نیچے دیکھا مگر یہ کیا، نیچے تو اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف گپ اندھیرا تھا۔ ایک دم سے اس کا سانس دل ڈوبا اور کہ اگر رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو وہ نہیں بچے گی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا، ہاتھوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، جسم پسینے میں شرابور تھا، دھڑکن بھی غیر معمولی تھی۔ آس پاس وہی چمگادڑیں گھوم رہی تھیں، ان کی آوازیں سے مزید ڈرا رہی تھیں۔ اس نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں سے رسی لٹک رہی تھی۔ آسمان سفید رنگ کا تھا، منظر عجیب تھا۔ نیچے ہر طرف گپ سیاہ اندھیرا اور اوپر سفید آسمان۔ جیسے وہ زور لگا کر آسمان اوپر کی طرف کھسک رہی تھی، ویسے آسمان پر 2 چمکدار الفاظ نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ ابھی بھی وہ اتنے دھندلے تھے کہ اسے پڑھے نہ جا رہے تھے۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور رسی کو تھامتے ہوئے مزید اوپر کی طرف ہوئی۔ الفاظ کچھ واضح ہونے لگے تھے۔ یہ شاید عربی کے الفاظ ہیں، یہ شاید قرآن کے۔ ان الفاظ میں پورتے نور سے اس کی آنکھیں چندیانے لگیں۔ اس نے غور کرتے پڑھنا چاہا لیکن سمجھ نہیں آیا۔ کچھ تھا ان الفاظ میں جو اس کو اندر سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اس کا دل، اس کی روح یا پتہ نہیں جو بھی تھا، مگر ان الفاظ کو دیکھ کر اسے عجیب سا حوصلہ محسوس ہو رہا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا اب یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک چمگادڑ نے اسے آ کر زور سے ٹکر آئی اور یکایک اس کی چیخ نکلی اور ساتھ ہی آنکھ کھل گئی اور وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ کا سانس بہت پھولا ہوا تھا اور یہ خواب تھا۔ اس کا جسم اب کافی ٹھنڈا تھا، بخار اتر چکا ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف دوڑائی۔ یہ رات کا پچھلا پہر تھا، 3:40 ہو رہے تھے۔ اوہ، آج پھر سے اتنا عجیب خواب۔ اس کا ذہن پھر سے الجھ گیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی پیا اور دوبارہ بستر پر لیٹ کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی، مگر نیند امن دعا ہوا کے دعاؤں درمیان کہیں پس منظر میں جا چھپی تھی۔ فاطمہ اٹھو بیٹا، تمہاری کوئی فرینڈ آئی ہے یونیورسٹی سے۔ صبح کے 11:30 بجے مسز ریان نے فاطمہ کو آ کر اٹھایا۔ فاطمہ نے آنکھیں مسلتے ہوئے گھڑی دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اسے یاد تھا کہ صبح 5 بجے تک وہ جاگتی رہی ہے، مگر اب اتنا لیٹ اٹھی۔ مجھ سے ملنے؟ مسز ریان جو اب فاطمہ کے ماتھے اور گردن پر ہاتھ لگا کر اس کا بخار دیکھ رہی تھیں۔ شکر ہے اب کافی کم ہو گیا ہے بخار۔ ہاں، تم سے ملنے آئی ہے، شاید تمہارا موبائل آف ہے، کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر ادھر ملنے آ گئی۔ جی مما، علینا ہو گیا، اب اسے یہاں لے آئیں، میں فریش ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہی فاطمہ واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ روم میں آئی تو سیاہ عبایا اسکارف میں وہ بیڈ پر بیٹھے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ فاطمہ کی طرف اس کی پشت تھی۔ قدرت، تم اور یہاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہو فاطمہ؟ کتنی کمزور ہو گئی ہو 2 دنوں میں۔ فاطمہ کی آواز سنتے ہی قرۃ العین نے مڑ کر دیکھا، اس کی طرف لپک کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی، تم نے نمبر بھی آف کر رکھا تھا، یونی سے بھی آف۔ سب خیریت ہے فاطمہ؟ اب وہ اسے خود سے جدا کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ کو سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کہے۔ اسے کچھ شرمندگی تھی کہ لاسٹ ٹائم اس نے قدرت سے کیسے بات کی تھی، کیسے غصے میں اس کا فون کاٹ دیا تھا، اس کے بعد سے فون بند رکھا تھا۔ ہاں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، فاطمہ نظر چڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ قرۃ العین کو اس کے دل میں اٹھنے والی شرمندگی کے جذبات کی ہوا بھی لگے۔ اسے اپنی انا بہت پیاری تھی۔ ادھر بیٹھو، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ قرۃ العین اسے بیڈ پر اٹھاتے ہوئے خود گھٹنوں کے بل آگے اس کے بیٹھ گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہ رہی تھی، مگر فاطمہ مسلسل اس سے نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ فاطمہ ادھر دیکھو میری طرف، مجھے بتاؤ کیا چیز تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے اتنی؟ تم جتنا بھی مجھ سے اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کرو، مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے۔ اس نے فاطمہ کی ٹھوڑی کے نیچے انگلیاں رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ کتنے پیارے اور انمول ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جن کا آپ سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوتا۔
مگر وہ آپ کے کچھ کہے بغیر آپ کے چہرے کے بدلتے رنگ سے، آپ کی آنکھوں میں ٹھہری نمی سے، آپ کی مسکراہٹ میں چھپے پھیکے پن سے آپ کے دل کی حالت پہچان لیتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہوتی ہے جو دل کو دل سے جوڑتی ہے۔ سامنے والے سے نکلنے والی وائبس آپ کو بتا دیتی ہیں کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ فاطمہ خوش قسمت تھی کہ اللہ نے اسے اپنی پیاری بنتی دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اللہ پر بہت پیار آیا کہ بن مانگے اسے کلب جیسی دوست تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا اور اس کے گال پر پھسل گیا۔ او فاطمہ پلیز کچھ تو بتاؤ۔ اس کے آنسو دیکھتے قرۃ اللہ نے جڑ سے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ رسی گرنا بہت گہرے خواب ہیں یہ تو فاطمہ، مگر مجھے یاد ہے کہ آسمان پر وہ دو چمکتے ہوئے الفاظ کیا تھے؟ فاطمہ قرۃ اللہ کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا۔ فاطمہ جب میں قرآن سیکھ رہی تھی نا تب مجھے بہت شوق تھا خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل کرنے کا۔ ہمارے مدرسے میں ایک عالم تھے، میں ان سے اکثر اس علم کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور الحمدللہ ان سے کافی کچھ سیکھا بھی ہے۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے ان میں تمہارے لیے کوئی پیغام ہے۔ قرۃ اللہ نے فاطمہ کے استفسار کرنے پر اسے بتایا، یعنی پہلے خواب میں تم اندھیرے میں گرتی جا رہی تھی، وہ اندھیرا گناہوں اور جہالت تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ وقت تھا جب تم سفیان کے ساتھ انوالو تھی، مگر یقیناً تمہیں محسوس ہوا کہ تم ایک پر نور سے زمین پر گری ہو۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ تم اس گناہ سے جان چھوٹ جائے گی، تمہارے دل کا نور بحال ہوگا اور الحمدللہ تم نے سفیان کو چھوڑ دیا۔ تمہیں اس بات کا احساس بھی ہوا، تم اللہ کے بھی قریب ہوئی۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ فاطمہ قرۃ اللہ کی ساری باتیں نہایت غور سے اور حیرانی سے سن رہی تھی۔ مگر اب جو رات تم نے خواب دیکھا ہے، تم نے خود کو ایک سے اندھیری کھائی میں پایا، یعنی تم ابھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اندھیرا بھی اندر کہیں موجود ہے۔ یہ اندھیرا تمہیں دوبارہ سے گناہ کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ وہ ارد گرد چمگادڑیں تمہیں مختلف فتنے ہیں جن سے خود بچانا اس کھائی میں بہت مشکل ہے۔ سچ کہوں قرۃ، میرا دل واقعی بہت بے چین ہوتا ہے سفیان کی یاد سے۔ تمہارے کہنے پر میں نے اس دن اس کے سارے آثار ختم تو کر دیے، میں اپنے موبائل کو بند رکھا، شاید میرے دل کو قرار آ جائے۔ مگر دیکھو میری کیا حالت ہو گئی، میری نمازیں بھی چھوٹ گئی، میرے دل کی بے چینی مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی، میرا دل بار بار اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ فاطمہ کی آواز کی کوپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ چندہ اسی لیے تو اللہ نے تمہیں اس خواب میں اس سب سے نجات کا راستہ بتایا ہے جو تمہاری بے چینی کو سکون میں بدل دے گا، تمہارے دل کو اس سے بے نیاز کر دے گا۔ قرۃ اللہ نے فاطمہ کا ہاتھ زور سے تھامتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ اس کا درد سمجھ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ہوتا تو اس کی بے چینی کو اس کے دل سے نکال کر پھینک دیتی، مگر دل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا، بس انسان تو بس دعا کر سکتا ہے۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ خواب میں کون سا نجات کا راستہ بتایا اللہ نے؟ فاطمہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رسی قرۃ اللہ نے گہری سوچ میں بے اختیار خود کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ شہریار کا موبائل بجا۔ وہ اپنا بک سٹور بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ رات کے 12:30 کا وقت تھا جب موبائل کو بجتا دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی، مگر ساتھ میں دل کی دھڑکا۔ کیا؟ کب؟ یہ اس کی بہن نائلہ کا فون تھا۔ اس کے خدشات درست ثابت ہوئے تھے، اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں بس آ رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، بس نکل رہا ہوں۔ شہریار نے فون بند کرتے ہی اپنا بک سٹور بند کیا اور فوراً سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بائک بہت تیزی سے چلا رہا تھا۔ بیٹا کھانا کھا لے، اپنا خیال رکھا کر، میں جب نہیں رہوں گی نا تو پھر تجھے کوئی یہ سب کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اماں ایسے مت کہیں میری زوجہ محترمہ تو ہوں گی نا، لقمے بنا کر اپنے گولے گولے ہاتھوں سے کھلایا کریں گی۔ اس کی ماں نے کہکا لگایا تو وہ ہمیشہ ایسے ہی اپنی ماں کو ہزار دیا کرتا تھا۔ ماں کی آواز کانوں میں گونجی، آنکھوں کے سامنے ایک مرد دھندلا گیا۔ پیچھے سے ہارن کی آوازیں، یکدم خود کو سنبھالا، گھر کے باہر ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی۔ دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ یا اللہ خیر! شہریار دل ہی میں ہی دعائیں مانگتا ہوا بھاگ کر ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ اندر پہلے سے ہی نائلہ بیٹھی تھی، ساتھ میں چچا اشرف نے ایمبولینس بلوا دی تھی۔ ماں بے ہوش تھی۔ نائلہ شہریار کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے کپڑوں کا کوئی ہوش نہیں تھا، وہ پریشانی میں ایسے ہی نکل آئی تھی۔ شہریار اسے چپ کرواتے ہوئے اس کا دوپٹہ اس کے سر پر اڑا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا ہوا ایمبولینس والا جس کے ہاتھ میں اس کی ماں کو آکسیجن دینے میں مصروف تھا، مگر عجیب نظروں سے نائلہ کو دیکھ رہا تھا، جن کو شہریار نے بخوبی محسوس کر ناگواری کے باوجود نظر انداز کیا تھا۔ کافی سیریس اٹیک تھا، شاید انہوں نے کوئی ٹینشن لی ہے، بہرحال انہیں کچھ دن تک یہیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے شہریار کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا سر؟ شہریار تڑپ کر بولا تھا۔ بیٹے ہم بس اپنی کوشش کر سکتے ہیں، باقی جو رب کائنات کو منظور، آپ دعائیں کریں۔ ڈاکٹر نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شہریار نے اس بات میں سر ہلایا اور ہاسپٹل سے نکل کر مسجد کی طرف رخ کیا۔ رسی اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ تم جانتی ہو اللہ نے اس کتاب قرآن کو رسی کہا ہے، یہی ہے تمہاری رسی جو تمہیں زمین کی وحشتوں سے بچا کر آسمان والے سے جوڑے گی۔
फातिमा को याद आया कि उसने बचपन में इस्लामियात के सिलेबस में वो आयत पढ़ी थी जिसका तर्जुमा था कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। उस ये आयत पेपर में लिखने के लिए तो याद कर ली थी, मगर आपको भी सोचना गवारा नहीं किया था कि कुरान को अल्लाह की रस्सी क्यों कहा गया था। शायद वो सवाल आज के दिन के लिए ही उस वक्त नहीं सोचा था। कुरान को अल्लाह ने रस्सी क्यों कहा है? अल्लाह ने सिर्फ रस्सी नहीं बल्कि अपनी रस्सी कहा है। तुम इसे इंसानों की बनाई हुई कच्ची रस्सियों की तरह ना समझना। ये जिसकी रस्सी है उसकी मजबूती का अंदाज़ा मैं और तुम कहाँ लगा सकते हैं। खैर, इसके बारे में हदीस में बताया गया है कि बेशक ये कुरान एक रस्सी है, इसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ में है। इसको मजबूती से पकड़े रखो, क्योंकि इसके बाद तुम हरगिज़ गुमराह और हलाक नहीं हो सकते। उसको थामने के बाद इंसान डायरेक्ट रब से जुड़ जाता है और उससे ताल्लुक़ कायम हो जाता है। और अगर ख्वाब में मैं वो रस्सी छोड़ देती तो खाई में दोबारा गिर जाती। बिल्कुल, उसे मजबूती से ना पकड़ा जाए तो इंसान फिर गुमराही की गहरी खाइयों में गिरता चला जाता है। फातिमा पर नई से नई बात खुलती जा रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने पहले क्यों ना कुरत से दोस्ती कर ली, मगर हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है, कुछ खास लोगों से मिलने का भी और कुछ आम लोगों से जुदाई का भी, इसी तरह बात सवालों का भी। मगर ये सब वक्त की लगाई ठोकर के बाद समझ आता है। शोर को बेदार करने में ये ठोकरें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। सच है कि ये बड़ी नेमत होती है, लगने वालों की आंखों के साथ साथ अक्ल के बंद दरवाजे भी खोल देती है। इंसान को अगर खुशी से रब की तरफ ना आए तो उसे ठोकर खाकर मजबूरन आना पड़ता है। वो भी अब इसी रास्ते पर आने लगे थे, ये शायद लाया जा रहा था, मगर उसे खुशी से अपने रब की तरफ आना था, मजबूरी से नहीं।